بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد خزام عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے گردش دورہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 17 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شجاعت اور بہادری پر لکھی گئی ایک دلچسپ اور ایمان افروز داستان ہے جسے لکھا ہوا ہے عنایت اللہ التمش نے۔ تو چلیں اس ایمان افروز داستان کی قسط نمبر 17 شروع کرتے ہیں۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے کلوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراعات دے رکھی تھی۔ ظاہر طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعہ نما مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوحاوا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ اہل قریش میں سے ہے۔ خدائے یہودا کی قسم تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ ایک یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھی نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اہل قریش کے جنگی قیدیوں کو اب کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کب کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ پھر اس نے ہمیں مسلمان سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے ورنہ محمد ہمیں ختم کرا دے گا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے۔ لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل، معمر یہودی نے کہا، محمد کا قتل۔ لیکن ایسی جرات کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا۔ اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو۔ خدائے یہودا کی قسم
मुअम्मर यहूदी ने कहा, मेरी अकल तुमसे ज्यादा काम नहीं करती तो तुमसे कम भी नहीं करती। तुमने जो आज सोचा है वो मैं और लईस बिन मोशान बहुत पहले सोच चुके हैं। कोई यहूदी मोहम्मद को कत्ल करने नहीं जाएगा। फिर वो कौन होगा? वो कबीला कुरैश का एक आदमी है। बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया। लईस बिन मोशान ने इसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये काम कर दिया जाए। अगर तुम लोग भूल नहीं गए कि मैं बनु करीजा का सरदार हूँ, तो मैं इस काम की इजाजत कैसे दे सकता हूँ जो मुझे मालूम ही ना हो कि कैसे किया जाएगा। काब बिन असद ने कहा, और मुझे कौन बताएगा कि इस आदमी को इतने खतरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या इसे अबू सुफियान ने तैयार किया है या खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? सुनो काब, बूढ़े यहूदी ने कहा, और यहूदी हसीना युहावा की तरफ देखा। मैं ये बात लईस बिन मोशान की मौजूदगी में सुनाऊं तो क्या अच्छा ना होगा? युहावा ने कहा, इस बात में इस बुजुर्ग का अमल दखत ज्यादा है। हम इस बूढ़े जादूगर को कहाँ से लाएं? काब बिन असद ने कहा, हम तुम पर एतबार करते हैं, वो यही है। बूढ़े यहूदी ने कहा, हम इसे साथ लाए हैं, और हम इसे भी साथ लाए हैं जो मोहम्मद को कत्ल करेगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। हम सबको उम्मीद थी कि कुरैश, गतफान और इनके दोस्त कबाइल इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे, मगर हर मैदान में उन्होंने शिकस्त खाई। हमने इन्हें मदीना पर हमले के लिए उकसाया था, वो यहाँ से भी भाग निकले। खुदाई खुदा की कसम, काब, तुमने मुसलमानों पर अकब से हमले ना करके बहुत बुरा किया है। मैं इसकी वजह बता चुका हूँ। काब बिन असद ने कहा, वजह सही थी या गलत? मुअम्मर यहूदी ने कहा, वक्त हाथ से निकल गया है। अब हम कुरैश की फतह का इंतजार नहीं कर सकते। इसने युहावा से कहा, लईस बिन मोशान को बुलाओ, दूसरे को अभी बाहर रखो। युहावा कमरे से निकल गई। वापस आई तो इसके साथ लईस बिन मोशान था। वो एक बूढ़ा यहूदी था जिसकी उम्र 70 और 80 बरस के दरमियान थी। इसके सर और दाढ़ी के बाल दूध की तरह सफेद हो चुके थे। दाढ़ी बहुत लंबी थी। इसके चेहरे का रंग सुर्खो सफेद था। इसने ऊंट के रंग की कुबा पहन रखी थी। इसके हाथ में लंबा असा था जो ऊपर से सांप के फिन की तरह तराशा हुआ था। लईस बिन मोशान को यहूदियों में जादूगर के नाम से शोहरत हासिल थी। शाबदाबाजी और काले इल्म में वो महारत रखता था। वो मक्का और मदीना के दरमियान किसी गांव का रहने वाला था। उसके मुतालिक बहुत सी रवायात मशहूर थीं, जिनमें से एक ये थी कि वो मुर्दे को थोड़ी सी देर के लिए जिंदा कर सकता है, और वो किसी भी मर्द या औरत को अपने ताबे करने की ताकत रखता है। यहूदी इसे अपना पीर व मुर्शिद समझते थे। वो जहां दीदा और आलम फाजल था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सब इसकी ताजीम को उठे। वो जब बैठ गया तो सब बैठे। खानदान मोशान की अजमत से कौन वाकिफ नहीं? काब बिन असद ने कहा, खुदाए खुदा की कसम, हम में से कोई भी आपको यहाँ बुलाने की जुरात नहीं कर सकता था। युहावा शायद आपको ले आई है। मैं पैगंबर नहीं काब बिन असद, लईस बिन मोशान ने कहा। मैं ये खूबसूरत अल्फाज सुनने का आदी नहीं, और ताजीम व एहतराम का वक्त भी नहीं। कोई ना बुलाता तो भी मुझे आना था। तुम लोग अपने फर्ज की अदायगी में बहुत वक्त जाया कर चुके हो। तुमसे ये लड़की अच्छी है जिसने वो काम कर दिया है जो तुम्हें करना चाहिए था। मुअज़्ज़िज़ मोशान, काब बिन असद ने कहा, हमने अभी इस इंतहाई अकदाम की सोची नहीं थी। अगर हम मोहम्मद के कत्ल जैसा खौफनाक इरादा करते भी तो वो युखावा को इस्तेमाल ना करते। हम इतनी खूबसूरत और ऐसी जवान लड़की को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लईस बिन मोशान ने कहा,
کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نو انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یوحوا کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یوحوا کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے، لئیس بن موشان نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل دیے جائیں گے۔ محمد برائی اور بدی ختم کر رہا ہے۔ ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کر دو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے اچھا کیا ہے، خواہ وہ برا ہی ہو۔ اس نے یوحوا کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یوحوا، انہیں سمجھاؤ۔ یوحوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔ یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی۔ یوحوا نے شرم و حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالاروں خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے طلسموں میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے گی، لیکن خالد پتھر ثابت ہوا۔ یوحوا نے کہا، اس نے مجھے دتکارا نہیں، لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہ کی جس کی مجھے توقع تھی۔ میرا خیال ہے اکرمہ اور صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے۔ یہ تینوں جنگ و جدل کے دل دادا ہیں، اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یوحوا مایوس نہ ہوئی، اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ خالد سے اس نے توجہ ہٹا لی کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے۔ ایک روز یوحوا مکہ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے۔ وہ سب یہودی تھے اور وہ 2 گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ وہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تنومند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ کھال اترتی محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی، ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی میں پڑتی اور کشتی کو پٹکتی ہیں۔ ٹیلے
जड़ों से उखड़ने लगी। सहराई आंधी में रुककर खड़े हो जाना बहुत ही खतरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकराकर वहीं इकट्ठी होने लगती है, जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। कुछ देर बाद वहां रेत की ऊंची ढेरी बन जाती है और इसमें एक इंसान दफन होता है, मगर वो जिंदा नहीं रह सकता। आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी, युहावा ने सुनाया। घोड़े रेत से लदे हुए जकड़ बर्दाश्त न कर सके और बेलगाम हो गए। उन्होंने अपना रुख आंधी के रुख के मुताबिक कर लिया और सरपट दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े गड्ढे आ गए। घोड़ा गाड़ी बड़ी जोर से उछलती, डोलती और बेलगाम घोड़ों के रहमो करम पर उड़ी जा रही थी। गाड़ी के अंदर इस कदर रेत आ रही थी कि अपना आप भी नजर नहीं आता था। एक जगह गाड़ी के एक तरफ के पहिए गड़े में चले गए या दूसरी तरफ के पहिए ऊंची जगह चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि इसका एक पहलू के बल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी ना गिरी। इसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो इस तरफ बैठी थी लढ़क कर बाहर जा पड़ी। गाड़ी आगे निकल गई। मैं कला कला बाजियां खाती गई, संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जन्नाटों और इसकी चीखों में अपनी आवाज मुझे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने मुझे शायद गिरते नहीं देखा था। अगर देखा तो इनमें से किसी ने इतनी हिम्मत ना की कि मेरे पीछे कूद आता ताकि मैं तन्हा न रहती। मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में भी कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नजर नहीं आता था। मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम था कि घोड़े सही रास्ते से हटकर ना जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी। पाँव जमते नहीं थे। युहावा को आंधी धकेलती जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गईं। युहावा पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतली मिट्टी की दीवार थी। युहावा इस पर हाथ रख रख कर आगे चलती गई। ये नशीबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टेले और टिंड मुंड से सहराए दरख्त भी थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थी जैसे बहुत सी औरतें चीख चिल्ला रही हों। बाज चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी। ये इंसानों की भी नहीं लगती थी। ये चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थी। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दलेर समझती थी, खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो उसे इसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता था कि कोई इसे खराब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी। भेड़ियों का खतरा अलग था। कोई और खतरा ना होता तो ये खतरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश तकरीबन नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं, प्यास से मरता है। उसे ऊंट के बड़बड़ाने की आवाज आई। इसकी दहशत जदगी बढ़ गई, लेकिन इसे आंधी की आवाज समझकर इसने दिल को तसल्ली दे ली। इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अब ये आवाज बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि युहावा रुक कर पीछे हट आई। अब इसे शक हो रहा था। ये ऊंट की ही आवाज थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता। दो तीन आदमियों का वहां होना जरूरी था। ये आदमी इसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बदकारी का दौर था। युहावा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहां? वहां कोई पनाह नहीं थी। आंधी टहलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हेबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। युहावा के पांव
جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ گاڑی سے گر گئی ہے۔ کوئی طاقت تھی جو اسے دھکیل کر اس طرف لے گئی۔ وہاں سے دیوار کی طرح سیدھا کھڑا ٹیلا اندر کو چلا گیا تھا۔ یہ بڑی اوشی عورت تھی، وہ آندھی کے تھپیڑوں سے محفوظ ہو گئی۔ وہاں 3-4 گز دور تک وہ دیکھ بھی سکتی تھی۔ اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اور اندر گئی تو ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا، لیکن اس نے اندر جانے کی جرأت نہ کی اور وہ رک گئی۔ اندر آ جاؤ، اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر کیوں کھڑے ہو بھائی، اندر آ جاؤ۔ یوحنا کی بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے کو دوڑی۔ جو ہی وہ اس اوٹ سے باہر نکلی، آندھی نے اس پر اس طرح ریت پھینکی جیسے کسی نے بیلچے سے پھینکی ہو۔ یوحنا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ایک آدمی جو پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اوہ تم عورت ہو، اس آدمی نے پوچھا۔ اکیلی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ یوحنا نے اپنا چہرہ اوڑھنی میں چھپا کر کہا۔ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں اور برشیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ اس آدمی نے کہا۔ تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آئی تھی؟ انہیں ادھر لے آؤ، بڑا اچھا غار ہے، ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ یوحنا وہاں سے نہ ہلی۔ اس آدمی نے اسے 3 بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن یوحنا کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جپٹا مار کر یوحنا کی اوڑھنی کھینچ لی۔ تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو؟ اس آدمی نے پوچھا اور یوحنا کے باپ کا نام لے کر بولا۔ تم اکیلی ہو؟ ہاں میں اکیلی ہوں، یوحنا نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ پر رحم کرو۔ یوحنا نے اسے بتا دیا کہ یہاں کس طرح پہنچی ہے۔ میرے ساتھ آؤ، اس آدمی نے کہا اور یوحنا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے چلا۔ ذرا رکو، یوحنا نے کہا، تم کتنے آدمی ہو؟ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گی؟ تم قبیلہ قریش کے آدمی ہو شاید۔ میں اکیلا ہوں، آدمی نے کہا، اور میرا قبیلہ قریش ہی ہے۔ میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں، میں نے تمہیں مکہ میں اکثر دیکھا ہے۔ یوحنا نے کہا، تمہارے نام سے واقف نہیں ہوں، میں جرید بن مصیب ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ پھر تم مجھے گھر تک پہنچا دو گی؟ یوحنا نے پوچھا۔ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی۔ خواتین و حضرات، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 17 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اس ایمان افروز داستان کی اگلی اقساط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گردش دورہ کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں اسی سلسلے کی اگلی اقساط کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ۔